بالله من الشيطان الرجيم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم نہایت مہربان بڑا ہی رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین مالک ہے یوم جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم دکھا ہم کو راستہ سیدھا۔ صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وہ جو نہیں غصہ کیا گیا ان پر اور نہ وہ جو گمراہ ہے۔ آمین۔ سورۃ الفاتحہ بہت ہی عظیم سورت ہے۔ اس سورت کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے، یعنی میں اللہ تعالیٰ کے ہر نام سے شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ اسم مفرد ہے اور مضاف ہے جو تمام اسماء حسنہ کو شامل ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو بندگی کے قابل ہے اور معبود ہے۔ وہ اکیلا ہی عبادت کے مستحق ہے کیونکہ وہ الوہیت کی صفات سے متصف ہے اور وہ صفات کمال ہے۔ الرحمن الرحیم دو نام ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی بے پایا اور عظیم رحمت کا مالک ہے۔ اس کی رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ہر زندہ چیز کے لیے عام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب تقوی اور اپنے انبیاء و رسل کے پیروکاروں کے لیے اس رحمت کو لازم قرار دیا ہے۔ پس یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رحمت مطلقہ اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں کے لیے اس کی رحمت میں سے کچھ حصہ ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور احکام صفات پر ایمان لانا ایمانیات کے ان قواعد میں شمار ہوتا ہے جن پر تمام سلف اور ائمہ امت متفق ہیں۔ مثلا وہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی رحمان ہے، رحیم ہے اور رحمت کا مالک ہے جس سے وہ متصف ہے، اور اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جن پر رحم کیا جاتا ہے۔ پس تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار ہیں، اور یہی اصول اسماء حسنہ میں بھی جاری ہے۔ جیسے العلیم کے بارے میں کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے اور صاحب علم ہے اور علم کے ذریعے ہر چیز کو جانتا ہے، اور قدیر یعنی صاحب قدرت ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال اور اس کے ان افعال کی ثنا تحمید ہے جو فضل اور عدل کے درمیان دائر ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ یا تو اللہ کا فضل ہوتا ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عدل یعنی انصاف ہوتا ہے۔ پس ہر پہلو سے کامل حمد کا مالک صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے۔ رب العالمین جہانوں کا پروردگار۔ رب وہ ہستی ہے جو تمام جہانوں کی مربی ہے۔
عالمین سے مراد اللہ تعالیٰ کے سوا تمام مخلوق ہے۔ پہلے اس نے ان کو پیدا کیا، ان کے لیے ان کی زندگی کا سر و سامان مہیا کیا، اور پھر انہیں اپنی عظیم نعمتوں سے نوازا کہ اگر وہ نہ ہوتی تو ان کے لیے زندہ رہنا ممکن ہی نہ ہوتا۔ پس مخلوق کے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے۔ مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کی تربیت پرورش کرنے کی دو قسمیں ہیں، ایک تربیت عامہ ہے اور دوسری تربیت خاصہ ہے۔ تربیت عامہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا کیا، ان کو رزق بہم پہنچایا اور ان مفادات و مصالح کی طرف ان کی رہنمائی کی جن میں ان کی دنیاوی زندگی کی بقا ہے۔ تربیت خاصہ وہ تربیت ہے جو اس کے اولیاء کے لیے مخصوص ہے، پس وہ ایمان کے ذریعے سے ان کی تربیت کرتا ہے، انہیں ایمان کی توفیق سے نوازتا ہے اور ان کی تکمیل کرتا ہے، اور ان سے ان تمام امور کو دور کرتا ہے جو راہ حق پر چلنے سے انہیں باز رکھتے ہیں، اور ان تمام رکاوٹوں کو ہٹاتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور جو ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حائل ہوتی ہیں۔ تربیت خاصہ کی حقیقت یہ ہے کہ اس سے ہر بھلائی کی توفیق ملتی ہے اور ہر برائی سے حفاظت نصیب ہوتی ہے۔ شاید یہی معنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کا سر نہا ہے کہ ان میں اکثر رب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ انبیاء کرام کی فریادیں تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی ربوبیت خاصہ کے تحت آتی ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ کا ارشاد رب العالمین اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمام مخلوق کو تخلیق کیا ہے، وہ اکیلا ہی ان کی تدبیر کرتا ہے اور اسے کمال بے نیازی حاصل ہے، اور تمام عالم ہر پہلو اور ہر اعتبار سے اس کا محتاج ہے۔ مالک یوم الدین وہ جزا کے دن کا مالک ہے۔ المالک وہ ہستی ہے جو ملک کی صفت سے متصف ہے، جس کے آثار یہ ہیں کہ وہ ہستی حکم دیتی ہے اور روکتی ہے، نیکی پر ثواب عطا کرتی ہے اور گناہوں پر سزا دیتی ہے۔ وہ اپنی مملوکات میں ہر قسم کا تصرف کرتی ہے، اور اس کی ملکیت کی اقسام میں سے ایک جزا کا دن بھی ہے، اور وہ قیامت کا دن ہے، جس دن لوگوں کو ان کے اچھے یا برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے اس روز اللہ تعالیٰ کی ملکیت کاملہ اور اس کا عدل اور حکمت مخلوق پر بالکل ظاہر ہو جائے گی، اور یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ مخلوق کے اختیارات میں کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ اس دن بادشاہ اور رعایا، غلام اور آزاد سب برابر ہوں گے۔ اس روز تمام مخلوق اس کی عظمت و عزت کے سامنے سرنگوں ہوں گے۔ تمام لوگ اس کی جزا و سزا کے فیصلے کے منتظر ہوں گے، اس کے ثواب کے امیدوار اور اس کی سزا سے ڈر رہے ہوں گے۔ اسی بنا پر اس نے خاص طور پر اس دن کی ملکیت کا ذکر کیا، ورنہ قیامت کے دن اور دیگر دنوں کا بھی وہی مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یعنی تجھ اکیلے ہی کو ہم عبادت اور استعانت کے لیے مخصوص کرتے ہیں۔ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تیرے سوا کسی سے مدد کے طلبگار نہیں ہوتے۔ عبادت کو استعانت پر اس آیت میں مقدم کرنا عام کو خاص پر مقدم کرنے کی نوع میں سے ہے، نیز اللہ تعالیٰ کے حق کو بندے کے حق پر مقدم کرنے کا اہتمام ہے۔ عبادت ایک ایسا اسم ہے، نام ہے، جو ان تمام ظاہری اور باطنی اعمال و اقوال کا جامع ہے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اور جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ استعانہ کا مطلب
جلب منفعت اور دفع ضرر کے حصول میں پورے وثوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے قیام، منافع کے حصول، نقصان کے ازالے میں صرف اسی سے مدد کا طلبگار ہونا ابدی سعادت کا وسیلہ ہے اور تمام برائیوں سے نجات کا بھی ذریعہ ہے۔ پس نجات کا راستہ یہی ہے کہ عبادت بھی صرف ایک اللہ کی جائے اور مدد بھی صرف اسی سے مانگی جائے، اور عبادت اس وقت تک عبادت نہیں جب تک اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل نہ کیا گیا ہو اور اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو۔ ان دو امور کے وجود سے عبادت متحقق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے استعانت کو عبادت کے بعد ذکر کیا، حالانکہ استعانت عبادت میں داخل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ اپنی تمام عبادات میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مدد نہ فرمائے تو بندہ اللہ تعالیٰ کے اوامر پر عمل کرنا اور اس کی منہیات سے اجتناب کرنا وہ کر نہیں سکتا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، یعنی سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائیے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق سے ہمیں نوازیے۔ صراط مستقیم سے مراد وہ واضح راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کی جنت تک پہنچاتا ہے۔ یہ معرفت حق اور اس پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے۔ پس اس راستے کی طرف رہنمائی فرما اور اس راستے میں ہمیں اپنی رہنمائی سے نواز۔ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کا مطلب دین اسلام کو اختیار کرنا ہے اور اسلام کے سوا دیگر تمام ادیان کا ترک کر دینا ہے، اور صراط مستقیم میں رہنمائی سے نوازنے کا معنی یہ ہے کہ تمام دینی معاملات میں علم و عمل کے اعتبار سے ہماری صحیح اور مکمل رہنمائی فرما۔ لہذا یہ دعا سب سے زیادہ جامع اور بندہ مومن کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ بنابراین انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنی نماز کی ہر رکعت میں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، کیونکہ وہ اس کا ضرورت مند ہے۔ یہ صراط مستقیم نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کا راستہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ المغضوب علیہم لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غضب نازل ہوا، جنہوں نے حق کو پہچان کر بھی اسے ترک کر دیا، مثلا یہود وغیرہ، اور نہ یہ الضالین یعنی گمراہ لوگوں کا راستہ ہے جنہوں نے نصارہ کی مانند حق کو ترک کر کے جہالت اور گمراہی کو اختیار کیا۔ پس یہ صورت اپنے اعجاز و اختصار کے باوجود ایسے مضامین پر مشتمل ہے جو قرآن مجید کی کسی اور صورت میں نہیں پائے جاتے۔ سورہ فاتحہ توحید کی اقسام ثلاثہ کو متضمن ہے۔ ایک توحید ربوبیت اللہ تعالیٰ کے ارشاد رب العالمین سے ماخوذ ہے۔ توحید الوہیت یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت، اللہ تعالیٰ ہی کو عبادت کا مستحق سمجھنا۔ لفظ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ماخوذ ہے۔ توحید اسماء و صفات، توحید اسماء و صفات سے مراد کے بغیر کسی تعطیل، تمثیل اور تشبیہ کے اللہ تعالیٰ کے لیے ان صفات کمال کا اثبات کرنا جن کو خود اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیا ہے، اور اس پر الحمد دلالت کرتا ہے جیسا کہ ہم اس سے پہلے جان چکے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس بات نبوت کا متضمن ہے کیونکہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی نبوت و رسالت کے بغیر ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد مالک یوم الدین سے اعمال کی جزا سزا ثابت ہوتی ہے، نیز یہ جزا و سزا عدل و انصاف سے ہوگی کیونکہ دین کے معنی عدل کے ساتھ بدلہ دینا بھی ہے۔ اور سورہ فاتحہ
تقدیر کے اس بات کو بھی متضمن ہے، نیز اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ بندہ ہی در حقیقت فاعل ہے۔ قدریہ اور جبریہ کے نظریات کے برعکس بلکہ اہدنا الصراط المستقیم تمام اہل بدعت و ضلالت کی تردید کو متضمن ہے، کیونکہ صراط مستقیم سے مراد حق کی معرفت اور اس پر عمل پیرا ہونا ہے، اور بدعتی اور گمراہ شخص ہمیشہ حق کا مخالف ہوتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس بات کو متضمن ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص رکھا جائے، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو یا استعانت سے۔ یہ کچھ اسباق ہیں جو سورۃ الفاتحہ سے ہمیں ملتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔